کیا راستہ بنے گا صاحبزادہ صاحب باہر نکلنے کا 3 to 4 months میں ایسا کیا تبدیل ہوگا؟ کیا وہ اعظم سواتی صاحب جو بات کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے گفتگو والی؟ ٹو مائی نالج اینڈ جو مجھے کنوے کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کہی جی. اچھا ایز سمپل از دیٹ. تو اعظم سواتی صاحب جو کلیم کر رہے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ نہیں، میرے سے عمر میں بڑے ہیں، میرے بزرگ ہیں، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ اس کی وضاحت کر دیں تو زیادہ بہتر ہوگا. نہیں، میں آئی وانٹ ٹو نو بیکاز آپ نے فرمایا ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. ٹو یور نالج عمران خان صاحب ناٹ جسٹ ٹو مائی نالج، ٹو دا نالج آف پولیٹیکل کمیٹی آف پاکستان PTI تحریک انصاف اور کور کمیٹی اور پارلیمانی پارٹی. اور یہ عمران خان صاحب نے خود کہا کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. ہمیں وہاں پر یہی بتایا گیا کہ جو لوگ اس کے بعد خان صاحب سے مل کے آئے تھے دیر از نتھنگ لائک دس. تو پھر اعظم سواتی صاحب کی یہ گفتگو اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھی ہو سکتی ہے، جھوٹ والی اس میں کون سی بات ہے؟ نہیں، لیکن اس میں کیسے غلط فہمی ہو سکتی ہے صاحبزادہ صاحب کہ بات کرنی ہے اسٹیبلشمنٹ سے؟ آپ کو یاد ہے ایک دم سے ایک فضا بھی بنی تھی کہ ہم نے بات کرنی ہے تو صرف اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے، ہم نے سیاستدانوں سے بات ہی نہیں کرنی. میں ڈے ون سے اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کا مخالف. آپ کی بات نہیں سنی تھی کسی نے اس ٹائم پر؟ ہر ایک اپنا ڈفرینس آف اوپینین ہے اور جو اکثریتی رائے ہے وہ پرویل کرتی. اور اکثریتی رائے یہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کی جائے، ایک موقع دیا جائے. آج کیا سچویشن ہے؟ کیونکہ ابھی اس ٹائم پر ویٹ ہو رہا ہے. اعظم سواتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عارف الوی صاحب آئیں گے تو بات کریں گے. ابھی بھی ایک تعداد ہے جو چاہتی ہے کہ بات چیت کو ایک موقع اور دینا چاہیے. وہ تعداد زیادہ ہے یا کم ہے؟ از اٹ میجورٹی اور مینورٹی؟ آئی گیس 50-50 نا. اور عارف الوی صاحب کے واپس آنے سے جو اعظم سواتی صاحب کلیم کر رہے ہیں اس سے کیا ڈفرنس پڑے گا؟ آئی ڈونٹ نو. یہ تو اعظم سواتی صاحب یہ بتا سکتے ہیں یا عارف الوی صاحب بتا سکتے ہیں کہ واپس آنے سے کیا ڈفرنس ہے. تو باقی پارٹی کو کسی کو نہیں معلوم کہ اعظم سواتی صاحب کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، جو چیز ڈسکس ہوئی ہے، دیکھیں اعظم سواتی صاحب جس بھی چیز کی بات کر رہے ہیں اس کی وضاحت تو اعظم سواتی صاحب ہی دے سکتے ہیں. آئی جسٹ وانٹ ٹو نو کہ باقی لیڈران آن بورڈ ہیں اس پہ یا نہیں ہے؟ آپ کے سامنے تمام لیڈران کے بیان ہے. لیڈر آف دا اپوزیشن کا بیان ہے، سیکرٹری جنرل کا بیان ہے، پارٹی چیئرمین کا بیان ہے، پارٹی کے اسپوکس پرسن کا بیان ہے، چیف منسٹر کا. آئے گا سنو. اوکے، چلیے ابھی ہم پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم کی بات کر رہے تھے. KPK کے اندر بل گیا ہوا ہے اور اس بل کے اوپر ود ان پارٹی بھی ایک ڈفرنس آ گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پہلے ہی علی امین گنڈا پور صاحب کے لیے بڑے مسئلے بنے ہوئے. عاطف خان صاحب کے ساتھ مسئلہ، پھر اس سے پہلے جنید اکبر صاحب کے ساتھ انہوں نے تو نام بھی لے لیا، اسد قیصر صاحب کا، عاطف خان صاحب کا، شاہرام ترکی صاحب کا. یہ سچویشن ہینڈل ہو گئی ہے صاحبزادہ صاحب یا یہ ابھی بھی چل رہی ہے؟ کچھ دن پہلے مجھے پتا چلا واٹس ایپ پہ ایک اور لڑائی ہو گئی ان دونوں کی آپس میں. نہیں، کافی حد تک ہینڈل ہو گئی ہے. اور دوسری بات، اچھا دیکھیں، کمال یہ ہے کہ KPK کے اندر بل آ رہا ہے منرلز کے حوالے سے اور ایک 26ویں ترمیم کا بل قومی اسمبلی میں بھی آیا تھا. حکومتی اراکین کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کس چیز کو ووٹ کر رہے ہیں. اور آپ مجھے پورا مکمل KPK کا وہ بل ٹیبل کیا گیا ہے، پوری کیبنٹ کو پتا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ایک ایک ورکر کو پتا ہے، ان کا پریشر اپنی جگہ پر ہے اور اس بل کو پبلکلی اور پوری پارٹی کے اندر ڈسکس کیا گیا ہے. اب مجھے بتائیں 26ویں ترمیم میں یہ ہوا تھا؟ نہیں ہوا تھا. لیکن آپ فیور میں ہیں یا نہیں؟ تو پھر ڈیموکریٹک ہم ہوئے یا وہ؟ نہیں، میں اس بل کے بالکل مخالف نہیں ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں. میں مخالف. آپ مخالف؟ مخالف ان دا سینس میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب سے پہلے تو فرسٹ آف آل اس کی کلیئرنس ہونی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ نقطے اٹھائے گئے ہیں جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں، آلدو پرنسپلی اس چیز کے اوپر اختلاف رائے نہیں ہے کہ منرلز کے اس پروجیکٹ کے ذریعے اگر پاکستان کو بلینز آف ڈالرز کا فائدہ ہو سکتا ہے، وچ آئی ڈاؤٹ سیریسلی، کیونکہ یہ بلینز آف ڈالرز شاید ہمارے اشرافیہ کی جیب میں ہی جانے ہیں، پاکستانی عوام کی جیب میں شاید 5-10% پھیلانے والی بات ہے صاحب. مجھے آپ ایک بات بتائیں آنےسٹی سے، اور اب یہ چلائیں گی، ہماری اشرافیہ میں سے کتنے لوگوں کے اکاؤنٹس پاکستان کے اندر ہیں؟ ان کی جائیدادوں کی میں آپ کو لسٹ پرووائڈ کروں؟ یہ دونوں بڑی گڑبڑ ہو جائے گی. نہیں ہوگی، گڑبڑ تو ہوتی رہی نا، میں بھی ہوں تو میرا نام بھی ہے نا. میں بات کروں گا اس میں جسٹ کوسچن، ہوپ لیسنس تو نہ پھیلائے نا. اگر کوئی چیز اگر وہاں کے لوکلز کے لیے ہیلپ فل ہے تو لیٹ اٹ بی. اور آپ کی اپنی جو جماعت، آپ کو پتا ہے کہ GB کے اندر جس وقت آج سے 10 سال پہلے یہی نیریٹو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی گئی تھی تو میں اس کا سب سے بڑا سپورٹر تھا وہاں پہ، اور میں نے وہاں پہ جا کے جو کچھ کیا ریاست کے لیے میں آپ کو نہیں بتا سکتا. جس طرح لوگوں کو مطمئن کیا، آج GB کی پوزیشن یہ ہے کہ 80% GB وفاق سے ناراض ہیں. What changed
یہ خیر اٹ مائٹ بی این اوور ایسٹیمیشن، لیکن اس کے اوپر بھی بات کریں گے، وہ چینجز پہ بات کریں گے شہزاد صاحب. دس ول بی این انٹائر پروگرام. جی بھی چلیں، آپ اپنی ٹیم کو میرے ساتھ پاس صرف اور صرف 2-3 منٹ رہ گئے، اس لیے آئی ہیو ٹو کور مور ٹاپکس ایز ویل. علی امین گنڈا پور صاحب کی صرف پارٹی کے اندر پرابلمز نہیں چل رہی تھیں، ان کی اسٹیٹمنٹس کی بنیاد کے اوپر جے یو آئی کے ساتھ جو معاملات چل رہے تھے بہتر ہو گئے. آلسو اچھا بہتر ہو گئے. کیا جے یو آئی کے ساتھ کوئی اتحاد ٹائپ سچویشن ہم دیکھیں گے؟ آپ میرے سے چیز پوچھ لیتی ہیں اور اس کے بعد اس کے اوپر دوسری سائڈ سے ورکنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. بٹ تھنگز ول بی پازیٹیو. ہاں ہی سمجھو. یس. اور کب تک ہو سکتا ہے شہزاد صاحب؟ pretty much soon انشاءاللہ ود ان فیو ڈیز. ہمارے کچھ لوگ پاکستان سے باہر ہیں، لیٹ دم کم بیک اور دین اٹ ول بی سیٹلڈ انشاءاللہ. اوکے. اور اب کوئی اسٹیٹمنٹ علی امین گنڈا پور صاحب کی طرف سے تو نہیں آئے گی کیونکہ بڑے ناراض ہو جاتے ہیں جے یو آئی؟ دیکھیں پرنسپلی علی نہیں، آپ خالی علی امین کی اسٹیٹمنٹس کی بات کر رہی ہیں. آپ ان اسٹیٹمنٹس نہیں، علی جو جے یو آئی کے رہنماؤں کے بیانات آئے ہیں جس میں مولانا صاحب کے بھائی بھی شامل ہیں، وہ جے یو آئی والوں سے پوچھوں گی نا، میں آپ سے تو وہی پوچھ سکتی ہوں جو آپ کی. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب دونوں سائڈ سے انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا اور نہیں کو بیان آئے. اچھا واٹ چینجڈ؟ پہلے بیانات تابڑ توڑ تھے، ایسا کیا تبدیل ہوا کہ اب بیانات نہیں آئیں گے اور چیزیں پازیٹو سائڈ پہ آئیں گی؟ کیونکہ پازیٹو سائڈ پہ آنے والی بات ہم بہت عرصے سے سن رہے ہیں، بٹ دیر ناٹ ہیپننگ. نہیں، بہت ساری چیزیں پازیٹو ہو چکی ہیں. دیکھیں لوکل پالیٹکس کا امپیکٹ ہوتا ہے جب دو روایتی حریف جو اپنا لوکل پالیٹکس کے اندر ایک دوسرے کے مقابلے پہ ہوں تو اس کے اثرات نیشنل لیول پہ جب آپ پالیٹکس کریں آتے ہیں. میری اور رانا ثناء اللہ کی ایک لوکل لیولری ہے، اس کے اثرات اوپر آتے ہیں، قومی اسمبلی میں بھی آتے ہیں، ہمارے رویوں میں بھی آتے ہیں. میں یا وہ رانا صاحب ٹوٹلی اگنور کر کے آگے نہیں بڑھ سکتے نا. اسی طریقے سے علی امین صاحب اور مولانا صاحب کی پارٹی مکمل اگنور کر کے چیزیں آگے نہیں بڑھ سکتے تھے، لیکن بہت زیادہ بہتری آئی ہے. اینڈ پریٹی مچ ہوپ فل کہ آپ دیکھ لیں پچھلے 10 دن سے تو کوئی بیان نہیں آیا، آگے بھی دن نہیں آئے گا انشاءاللہ. رائٹ. تھینک یو.